بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں تیسرے روزے میں 5 وقت کی نماز کے بعد کے پڑھنے کے وظائف آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان مبارک میں اللہ پاک ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اچھے کام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر مبارک اور جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر اللہ پاک ہماری توبہ کرنے پر ہمارے سارے گناہ معاف فرما کر ان کو نیکیوں سے بدل دیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے تو ہمارے اعمال نامے میں بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور توبہ کرنے پر اللہ پاک بخشش و مغفرت بھی فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کے پیدا ہونے سے 4000 برس پہلے عرش کے چاروں طرف یہ لکھ دیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، پھر اس پر قائم رہیں۔ چونکہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ استغفار پڑھنے کا ایک عظیم فائدہ اور ایک مجرب وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کبھی میرا دل کسی مسئلے، کسی حالت، کسی پریشانی یا کسی معاملے میں رک جاتا ہے، یعنی میں پریشان ہو جاتا ہوں اور اس کے حل کی کوئی تدبیر دکھائی نہیں دیتی، تو میں کم و بیش 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اور یہ حالت مجھے کبھی بازار، مسجد، مدرسے میں یا کہیں بھی موجود ہوں درپیش ہو جاتی ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ حالت درپیش ہوئی تو مجھے ذکر اللہ اور استغفار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میری ہر پریشانی دور ہو گئی اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی کسی بھی دینی اور دنیاوی مشکل کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مشکل کو اپنے فضل سے حل کر دیتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تو اللہ کی رحمت کے دروازے تو ہم سب کے لیے کھلے ہی ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچی گا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میری توبہ کہاں قبول ہوگی۔ تو بھائی، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں تو گناہ کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کر لو۔ اس نے کہا، میں پھر گناہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرو۔ اس نے کہا، میں پھر گناہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر استغفار کرتے جاؤ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ملائکہ یعنی کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتا ہے، اور جس اعضاء سے گناہ ہوا تھا ان اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے، اور جہاں جہاں زمین پر گناہ ہوئے تھے زمین کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا۔ ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک ایک توبہ کرنے پر بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں، اور اسے ایسا پاک کر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی رہتی ہے، تو ہم اس مبارک مہینے میں بھی کوئی گناہ کر کے کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سارے رمضان کے روزے رکھیں، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، خواتین گھروں میں نماز پڑھیں، بالخصوص اس پورے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے کریں، کیونکہ رمضان شریف کو قرآن مجید سے خاص نسبت ہے، کیونکہ پورا کا پورا قرآن اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی
آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو بس کیا گمان ہے۔ یعنی قرآن پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے کہ اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگا، تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے۔ اور جبکہ والدین کے لیے یہ ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے لیے کتنا اجر ہوگا۔ جب اس کے طفیلوں کا یہ حال ہے تو خود اصل کا بدرجہ زیادہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ جوڑے کس صلے میں ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلا دے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہوگا۔ اب میں آپ کو تیسرے روزے میں 5 وقت کی نماز کے بعد کے پڑھنے کے وظائف بتاتا ہوں۔ بعد نماز فجر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا حفیظو 111 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا نصیرو 222 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عصر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا باسطو 111 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھیں۔ آیت الکرسی یہ ہے ترجمہ: شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا اعلیٰ رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ بعد نماز عشاء دعائے کرب و غم 25 مرتبہ پڑھیں۔ دعا اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ ہی اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سارے وظائف کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔